بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کو قبول کرنے کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کے نزول کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک اس اہم ترین نقطہ پر کسی کی بھی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا موجب بنی۔ اور سبق آموز اس لحاظ سے ہے، جو لوگ قرآن کریم پر غور و فکر کرتے ہیں اور تحقیق کی جستجو کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر اور اہم ترین ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ نے ایک امریکی ڈاکٹر کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈلیوری کی 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی، اور اتفاقاً جس رات یہ دونوں بچے پیدا ہوئے اس رات نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی گئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے مکس مطلب خلط ملط ہو گئے، اور ڈاکٹر بہت پریشان ہو گئے کہ ان کی شناخت کیسے کی جائے کہ کون سا بچہ کس کا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جس کو اس فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اونچی شناسائی تھی، اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان ہوئے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی تشریح کی گئی ہے، اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے اور زندگی کے ہر معاملے کا حل قرآن مجید میں ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، بے شک قرآن حکیم میں ہر معاملے کا حل موجود ہے، اور میں یہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں پہلے اس معاملے کے بارے میں سرچ کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع ازہر کے بعد شیخ سے اس مسئلے سے استفسار کیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی رداد بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اسی آیت میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و فکر شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معائنے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب دونوں ماؤں کے دودھ کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان پر تجزیے اور تحقیق کے نتیجے میں یہ پتہ چل گیا کہ کس ماں کا کون سا بچہ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و پریشان تھے اور اس سوچ میں گم ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا ہے، اور ایسے کس طرح پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ کس کا ہے، آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز کی مقدار بھی
لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دوگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیات تلاوت کی جس میں کہا گیا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا ہے جس کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر یہ سن کر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کی جھولی میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا دونوں ماؤں کے دودھ کا وزن کیا جائے اور جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان میں ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کی نسبت وزنی تھا تو لڑکا اسی کو دے دیا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں قرآن حکیم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔